الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے درود پاک کی کثرت کرنے والو، آج آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آج ایک سینے کا راز میں آپ کو دینے والا ہوں۔ ہر وہ میرا بھائی، ہر وہ میری بہن جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، رزق روزی تنگ ہو گیا ہے، کہیں جاب نہیں لگ رہی، کہیں ملازمت نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، اپنا تجربہ شدہ مجرب المجرب میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اور وہ آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جس کو بتایا بڑا اچھا فیڈ بیک ملا، اور اللہ کریم نے رزق میں خوب وسعتیں عطا فرمائی۔ ایسا ایک راز میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، اور لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ یہ ہوگا اجازت کے ساتھ مشروط۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو راز بتانے لگا ہوں، یہ جو آیت بتانے لگا ہوں، یہ جو رزق کے خزانے کھول دینے والی آیت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں تک یہ راز پہنچے، یہ آیت پہنچے، وہ اس کی کثرت کریں تاکہ اس کی برکات ان کو نصیب ہو۔ تو شرط یہ ہے کہ اس شخص کو اجازت ہے کہ جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اور مکمل دیکھنے کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرے گا اور لائک کمنٹ بھی کرے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول تک یہ آیت پہنچے اور اللہ کریم ان کی رزق کی خوب وسعتیں عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو میں شاید ابھی نہ بناتا، پتہ نہیں کب بناتا۔ یہ ایک بھائی ہیں ہند سے، تو ان کے کمنٹس اکثر آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، جو عاشقان رسول کمنٹس کرتے ہیں نا، میری نظروں میں ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں آپ سے واقف ہوتا ہوں۔ تو یہ بھائی ہیں، ان کے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ اب ان کا سوال ہے، ان کے سوال کو لیتے ہیں۔ انہی کے سوال کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اس راز کو آپ سب پر اشکار کر دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں درود پاک کی بہت کثرت کرتا ہوں، استغفار کی بھی بہت کثرت کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن حضور میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میری عزت نہیں ہے، اور میرا کاروبار نہیں ہے، رزق روزی تنگ ہو گئی ہے۔ میری کپڑے کی کوئی بتایا انہوں نے کہ ملازمت تھی یا پتہ نہیں کاروبار تھا، تو یہ بھی میری جاب جو تھی یہ ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ جاب تھی یہ ختم ہو گئی ہے، اور میں بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، رزق روزی بڑی تنگ ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو دیکھیں، ہر وہ میرا بھائی، ہر وہ میری بہن جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو ایک چھوٹی سی مزمل شریف کی آیت بتاتا ہوں۔ آیت چھوٹی ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، بہت برکتوں والی ہے۔ اس کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہے، اور جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے، اللہ کریم اس کی برکت سے اس کی رزق روزی میں خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ہے کہ بندے کو امیر بنانے والی اور مالدار بنا دینے والی یہ آیت ہے۔ اور وہ یہ آیت یہ ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ وہ مبارک آیت ہے، میں اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں، اس کی بہاریں بھی آپ کو سناتا ہوں کہ جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس آیت پر آپ کا اعتقاد اور یقین بہت پختہ ہو جائے گا۔ میرے نا ایک جاننے والے ہیں، شاہ صاحب ہیں، پیر صاحب، تو ایک مرتبہ مجھ سے ذکر کرنے لگے کہ مجھے آج کل پیمنٹ کی بہت سخت حاجت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح کرم ہو جائے اور مجھے پیمنٹیں کچھ موصول ہوں، کوئی کام ہوگا غالباً ان کا ایسا کہ جو بہت زیادہ نیسیسری تھا۔ تو میں نے کہا، اچھا شاہ صاحب، آپ ایک کام کریں، آپ مزمل شریف کی یہ آیت ان لک فی النہار سبحا طویلا اس کو پڑھنا شروع کریں۔ تعداد بھی بتائی، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد، غالباً کچھ دنوں کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے کہ وہ جو آیت آپ نے بتائی تھی اس کا تو بڑا اچھا رزلٹ ہمیں ملا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اب تو میرے پاس اتنے زیادہ پیسے آنے لگے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان پیسوں کا کیا کروں۔ اور پھر مجھے کہنے لگے کہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ کیا میں اپنے مریدین کو بھی یہ وظیفہ بتا سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا، جی شاہ صاحب، کیوں نہیں، بالکل آپ اپنے مریدین کو بھی یہ مبارک وظیفہ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے ایک جاننے والے قاری صاحب، ان کے ملازمت کے مسائل تھے، تو ان کو جب یہ بتایا، انہوں نے بھی بہت اچھا فیڈ بیک دیا، کہنے لگے کہ الحمدللہ بڑا اس کا جو سمجھے کہ رزلٹ بہت اچھا ہے، جب سے پڑھنا شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا نواز رہا ہے۔ اسی طرح انگلینڈ سے نا کوئی کورس کر کے نا ایک بھائی آئے تھے،
اور کورس بھی بڑا شاندار کر کے آئے، لیکن یہاں ان کی کوئی جاب نہیں لگ رہی تھی، بڑے پریشان تھے۔ میں نے کہا اچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ مزمل شریف کی یہ آیت پڑھیں، اللہ کریم بڑا کرم فرمائے گا، کرم ہوگا، رزق مل جائے گا، جاب مل جائے گی۔ اچھا انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اچھا یوں ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات ہم کسی کو وظائف بتاتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تو جب اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے نا، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شکر ادا کرنا بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ کام ان کا نکل چکا ہوتا ہے نا۔ اور ہم بھی چاہتے نہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، مقصد تو ہمارا اللہ کی رضا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ وظیفہ بتایا، انہوں نے اس پر عمل کیا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس اسپیشلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کہنے لگے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس وظیفے کو جب سے شروع کیا ہے الحمدللہ چند دنوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، مجھے بڑی اچھی جاب مل گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ وظیفہ وہ مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے کہ رزق کے خزانے کھول دینے والا وظیفہ ہے۔ میرے بھائی ہیں الحمدللہ، تو یہ پابندی کے ساتھ معمولات میں شامل ہے، کیونکہ یہ الحمدللہ یہ ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ رزق کی خزانے حقیقت میں کھول دیتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تعداد بتاتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو حضرات مزمل شریف پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح پڑھیں کہ مزمل شریف پڑھنا شروع کریں، اور جب اس آیت اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا پر پہنچے تو 111 مرتبہ اس کی تکرار کریں، یا 300 مرتبہ اس کی تکرار کریں، اور پھر سورۃ مزمل شریف مکمل کر لیں۔ اسی طرح صبح اور اس طرح شام وہ کریں۔ اچھا مزمل شریف پڑھنا نہیں آتی، دیکھ کر پڑھ لیں، دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتی تو کوئی بات نہیں، آپ اسی آیت کو یاد کر لیں درست مخارج کے ساتھ، اور 111 مرتبہ اور 111 مرتبہ صبح اور 111 مرتبہ شام پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 یا 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہو سکے تو روزانہ ایک غریب، ایک مسکین کو صرف کسی ایک وقت کا کھانا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھلا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بھی آپ کے رزق میں خوب وسعت عطا فرمائے گا۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز بھی ضرور پڑھنی ہے، ہو سکے تو، لازم نہیں، اگر ہو سکے تو چاشت کی نماز بھی رزق کے خزانے کھولنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کے لیے ہے کہ جو 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا۔ اگر آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو آپ اس وظیفے کو پڑھیے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو پھر اس وظیفے کو پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اس وظیفے کی وہ برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوں گی۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، نماز شرط اول اور لازم ہے، اور نماز پڑھیں گے پھر ہی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، اس وظیفے کو بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کریم وہ رزق کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر اس کا فیڈ بیک بھی مجھے دیجیے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کے رزق میں خوب وسعتیں عطا فرمائے۔